السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیز، میرے پیارے عزیزوں اور دینی و ملی اسلام بھائیوں، آج کے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات سے لقب سے نوازا ہے اور ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی، آخری قری، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کو پھیلانے میں لگا دی۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں، یہ اللہ کے احسان ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔ محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنا ہے، کس طرح اپنے بھائیوں کا احترام کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ تو سامعین، آج ہم جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں وہ موضوع بہت سنجیدگی ہے۔ اس موضوع کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انسان کے ماضی یاد ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے لائف میں کیا کیے ہیں، ہم نے اپنی لائف میں کس چیز پر عمل کیا ہے، کس چیز کو کیے ہیں اور کس چیز کو نہیں کیے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ موت ایک ایسی چیز ہے۔ آج ہندوستان کی طرف دیکھیے، ہندوستان میں بہت سارے ایسے علماء جو ہماری ہستی تھی، جو ہماری پہچان تھی، وہ دنیا سے کوچ کر گئے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کرتے۔ ہمارے ہندوستان سے علماءوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنیٰ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر زندہ پر آتے ہیں، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، اور نیک پر بھی اور برے پر بھی، اور اچھے پر بھی اور اچھائیوں پر بھی، غریب پر بھی اور امیر پر بھی، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، بوڑھے پر بھی، جوان پر بھی، ہر انسان کو موت آ پکڑتی ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ سمندر کے تہ تک پہنچ جائے، چاہے وہ کسی شیشے کے اندر گھس آئے، چاہے وہ کسی پہاڑی پر چلا جائے، چاہے وہ کسی بھی ایسی چیز پر چلا جائے جس سے اس کو آنا ناگوار ہو۔ محترم سامعین کرام، موت تو آنا ہی ہے، چاہے وہ چٹان ہے، چاہے وہ کسی بھی چٹان میں چلے جائے، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر گھس جائے، چاہے کسی ایسی چیز پر جا کے مہر بند دیا جائے، لیکن اس کو موت آ پکڑے گی۔ چاہے زمین کے تہ تک پہنچ جائے، اس کو موت آنا ہی ہے، کیونکہ یہ دنیا چلانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا کو کوئی نہیں چلاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے کہ اس انسان کو موت آنا ہی ہے، اس کو مرنا ہی ہے، تو موت آ کے ہی رہے گی، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمسگی نہیں دی کہ آپ فوت ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں بتایا ہے کہ آج آپ مر گئے تو آپ کے علاوہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ زندہ رہیں گے، نہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس کو بھی مرنا ہے اور اس کو بھی موت آنا ہی ہے۔ آج یہ نہیں سمجھے کہ آپ بچ گئے یا آپ مر گئے تو زندگی بھر جیتے رہیں گے دنیا میں، نہیں، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو بھی مرنا ہے اور اس کو بھی اس دنیا کے دار فانی سے جانا ہے۔ اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی ہے تو افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا، انہوں نے اس پر تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا، تو نے مجھے اس بندے کے پاس کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھ سے اسے واپس لوٹائے اور کہا، جاؤ اس سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے۔ پھر وہ فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے اور کہا کہ اے موسیٰ، تم اپنے ہاتھ کو اس بیل پر مارو۔ اس کا اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئے ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا کہ پھر موت تو ابھی منظور ہے۔ جب وہ سوال کیا فرشتے سے کہ کیا ہوگا، اس کو بولا کہ جتنا بال تمہارے ہاتھ میں ہے اتنا دن تک تم جیئیں گے، اس کے بعد تمہیں کو موت آنا ہی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے۔ حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 11۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے، نہ اسے پتا ہے کہ کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقرر وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا، وہ جہاں ہوگا اسے موت آ کر ہی رہے گی، اسے مرنا ہی ہے، چاہے وہ کسی سمندر کے کسی بھی کونے میں چلے جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا۔ کسی کو پتا ہے کہ کچھ سیکنڈ کے بعد کیا ہم ایک بات کے علاوہ دوسری بات بول پائیں گے یا نہیں، اس کے علاوہ دوسری بات بول پائیں گے یا نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ کیا اس کو پتا ہے کہ اب ہم یہاں سے جانے کے بعد ہم دوبارہ لوٹ آ پائیں گے یا نہیں؟ اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کو مرنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری موت نہ ہو، ہم کو دنیا میں عیاشی کرنے دو، ہمیں دنیا میں جینے دو، لیکن وہ جی نہیں سکتا، ان کو مرنا ہی ہے۔ آخر کیا ہے؟
اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ محترم سامنے کرام کہ گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنے آرزو اور خواہشات کے تکمیل کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدریککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، سورۃ النساء نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، تم مضبوط قلعوں میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کی کسی بھی چٹان میں ہو، تم کو مرنا ہی ہے، تم کو جینا ہی ہے، تم کو سب کچھ کرنا ہے۔ اینما تکونوا یدریککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8 میں ہے کہ کہا دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کا متعلق خبردار کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، عزیزان کرامی اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء، جو آیت ہم نے اب تک ذکر کی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ لہٰذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کی اطاعت کو فرما برداری میں لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر اپنی زندگی مستی و عیش پرستی میں گزار دے، اسی دوران اس دھوکے میں پڑا رہے، ابھی نیک اور توبہ کرنے کو بہت وقت پڑا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور محرومی قسمت اور کیا ہوگی۔ ارشاد باری ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا اے میرے رب، مجھے تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی، تو اس میں صدقہ کر لیتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے انسان کو نیکی و توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ کسی بھی عذاب میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دے اور ہمیشہ ان کو بخش دے، اور جو اس دنیا میں بیماری سے لطفت ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔